لإیلاف قریش، بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں، محبت ڈال دی قریش کے دل میں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم. ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اسی سے ہی باہر نہیں نکلتے. یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی، ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو. کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی. تجارت کرتے تھے. ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا. یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے. یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ میں ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی، گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو. یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ یہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے. سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے. اتنے مشکل، اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے. سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی. دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آگے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں. ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے. یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے. اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ. اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی. تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھی. ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا. بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں ہی لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے. اور دوسرا چٹے ان پڑھ، جاہل، امی. اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی، ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا. نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. پھر سر دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا. ٹف ماحول کے عادی تھے. اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن. تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں؟ اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب. علم اتنا محکم دیا کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا. وہ حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی، سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا، یعنی منون اتنا ہی ہے. یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی. اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا ہے اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی کہ تم سفر اختیار کرتے ہو. تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے. یہ ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا.
وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے، تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کے۔ تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا، اور بغیر کسی ڈر کے، دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ڈاکو تھے نا، وہ پتہ لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر ہی اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے۔ ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں ہے، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے پیئیں کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ۔ تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے، خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پین والے کام جو کیا ہوا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی۔ ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکا کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا خوف میں۔ سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے۔ اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو۔ تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو۔ یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا۔ یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے۔ اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی ہے۔ کیا سوز و گداز ہے! یہ تو قریش کے لوگ جب یہ صورت سنتے تھے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی تھی کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے اٹھا لیا ہے، اس گھر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے، اب وقت آ گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ ملو، ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا۔ پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو۔ ایمان تو آخر میں لے کے آئے ہیں، کچھ لوگ شروع میں آگے، لیکن پھر حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جناب سورہ قریش ہے۔ ہمارے جو قاری حضرات ہیں انہوں نے یہ دو صورتیں رٹی ہوئی ہیں۔ ہر دوسری نماز میں الم ترى کیف فعل، پہلی رکعت ہی پڑھتے ہیں، دوسری رکعت ہی کے پڑھتے ہیں لإیلاف قریش۔ اس قاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیا قیامت مضمر ہے، کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر۔ ایک یہ صورت ہے، اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت۔ یہ دو صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں، لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتہ ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش، سورہ نمبر 106، مکی سورت ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ: قریش کے مانوس ہو جانے، یعنی ان کی عادت ڈال دینے کے کارن، یعنی ان کی سردیوں اور گرمیوں کی سفر
کی عادت کے کارن، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور ڈر سے بچا کر امن دیا۔ تفسیر قریش کا قبیلہ۔ یہ سورہ سیدھا قریش قبیلے سے مخاطب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی۔ اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ ان کا شان اور عزت صرف کعبہ کی وجہ سے ہے۔ ویاپارک سفر کی آسانی۔ قریش سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام یعنی سیریا ویاپار کے لیے جاتے تھے۔ پورے عرب میں ڈکیتیاں ہوتی تھی لیکن قریش کا کارواں کعبہ کی وجہ سے محفوظ رہتا تھا۔ اللہ کا احسان، انہیں بھوک سے بچا کر روزی دی۔ اگر عرب ریگستان میں رہ کر بھی کھانا ملتا تھا، انہیں ڈر سے بچا کر امن دیا۔ باقی عرب لڑائی جھگڑوں میں تھا لیکن مکہ امن کا شہر تھا۔ مکھیہ سندیش، جب تمہیں روزی اور امن دینے والا صرف اللہ ہے اور تمہارا کعبہ بھی اسی کا گھر ہے تو تمہیں صرف اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے۔ حدیث میں سورہ قریش کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ قریش پڑھی اللہ اسے ایسے نیک کام کرنے کا توفیق دے گا جو وہ پسند کرتا ہے اور اسے روزی میں وسعت دے گا۔ دارمی فضائل القرآن۔ سرکشا اور برکت کی دعا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کو اکثر پڑھنے سے روزی میں برکت، بھوک مٹنے اور امن حاصل ہوتا ہے۔ کعبہ کے رب کی پہچان۔ حدیثوں میں زور دیا گیا ہے کہ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کی ہے جس نے کعبہ کو عزت دی اور ہمیں امن میں روزی دی۔ سورہ قریش اور سورہ فیل کا رشتہ۔ سورہ فیل جس میں ابرہہ اور ہاتھی والوں کا واقعہ ہے اور سورہ قریش ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر اللہ نے ہاتھی والے لشکر سے کعبہ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو قریش کی عزت اور امن بھی نہ بچتا۔ یعنی پہلے اللہ نے انہیں دشمنوں سے بچایا، پھر انہیں روزی اور امن دیا۔ اللہ کی بڑی نعمتیں یاد دلانا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ امن اور روزی دو سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان جب تک بھوکا اور ڈر میں ہے وہ چین سے عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے پہلے پیٹ بھرنے اور امن دینے کا احسان گنایا تاکہ انسان سچے دل سے عبادت کرے۔ امت کے لیے پیغام۔ جیسے قریش کو روزی اور امن ملا ویسے ہی امت مسلمہ کو بھی روزی اور امن اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے بچیں گے۔ جب امت اللہ کو چھوڑ کر اور سہاروں پر بھروسہ کرتی ہے تو بھوک، ڈر اور فتنوں میں گر جاتی ہے۔ عبادت اور شکر گزاری۔ یہ سورہ ایک طریقے سے شکر گزاری کا سبق ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا کھانا، میری سرکشا، میری زندگی سب اللہ کی نعمت ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اصلی طریقہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ فضیلت۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کو روزی میں برکت اور امن حاصل ہوتا ہے۔ سفر میں پڑھنا مفید ہے تاکہ سفر محفوظ رہے۔ بھوک اور فقر سے نجات پانے کے لیے بھی اسے پڑھنا اثردار ہے۔ سورہ قریش ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا تو اس کی زندگی میں امن اور برکت بنی رہے گی۔ سیکھ۔ انسان کو اپنی نعمتوں، روزی، امن، عزت کا شکر ادا اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ ہی اصل محافظ ہے، بھوک سے بچانے والا اور ڈر سے امن دینے والا۔ جو انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اس کی روزی اور امن میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔